آج 16 ذوالحجہ 1446 سن ہجری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے قریب کا یہ جمعہ ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال۔ حضرات محترم، زندگی کے شب و روز کا اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آزمائشیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر ان آزمائشوں کو دیکھیں تو یہ آزمائشیں ہمیں بڑی لگتی ہیں جب ہم صرف اپنی ہی آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھیں، اور اگر ہم اپنے سے بڑے اسلاف صحابہ کرام اہل بیت ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں تو ہماری تکلیف چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، بڑی درد آہ والی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب بھی شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں پھر اپنے جو پریشانیاں ہیں اور آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو ذاتی پریشانیاں زیادہ ستاتی ہوں، پریشان رہتا ہو، ٹینشن کا شکار ہو اور چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لے بیٹھتا ہو تو اسے چاہیے وہ صحابہ کرام اہل بیت اور اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرے اور واقعہ کربلا کو یاد کرے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی پریشانی کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ بڑی پریشانیاں تھیں، وہ کامیاب ہو گئے تو ہم کیوں ناکام ہو گئے؟ ہم بھی انشاءاللہ ان مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں بھی رب کا شکر ادا کریں گے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنوں چلے پاواں، پھر یہ ہماری کیفیت ہوگی۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ نے بلند مقام منصب دینے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے آزمایا اور لوگوں کے سامنے ان کا مقام واضح فرمایا۔ ان میں ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے بارے میں غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ میرے عثمان شہید ہوں گے۔ جیسا کہ سیاستہ کی احادیث مبارکہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ کو حضور کے قدم چومنے کی سعادت ملی تو وجد میں آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی، ہلنا شروع ہو گیا، جھومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جناب ابوبکر صدیق، حضرت جناب عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو جب احد پہاڑ حرکت میں آیا، جھومنے لگا، حضور کے قدموں کو بوسہ دینے کے سبب خوشی میں آیا تو وجد کرنے لگا، جس کو ہم اپنی زبان میں زلزلہ کہتے ہیں۔ تو جب اس پہاڑ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پر زور سے مارا، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اندر جو وجد کی کیفیت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے، کنٹرول کر لے، کیوں؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں، تو اپنی خوشی میں ہے، کیا اپنی خوشی میں ان حضرات کو تکلیف پہنچائے گا؟ تو وہ پہاڑ وہاں خاموش ہو گیا، اس کی وجد کی کیفیت ٹھہر گئی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں 2-3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار کو جس سے بھی نسبت، سرکار سے جس کو بھی نسبت ہوئی وہ نسبت ایسی ہوئی کہ سرکار کے قدم لگنے کے سبب بھی پہاڑ کا آج ذکر ہو رہا ہے، یہ نسبت کی برکت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسان نہیں، جن نہیں، بلکہ پہاڑ بھی پہچانتے ہیں کہ میرے اوپر نبی آ چکا ہے، اب مجھے کیفیت کیا دکھانی ہے۔ اور تیسری بات، پہاڑ بھی جانتا بھی ہے اور پہاڑ حضور کا تابعدار بھی ہے۔ جیسے ہی سنا کہ سرکار فرما رہے ہیں اسبت احد، کہ اے احد ٹھہر جا اور ایک ہی جگہ رک جا، تو پہاڑ سنتے ہی حضور کا فرمان وہیں پہ ہی
ठहर जाता है तो पता चला जो सरकार की बातें मानते हैं रब ताला उनका जिक्र रहती दुनिया तक जारी फरमा देता है। हजरात मोहतरम, अब अगर सरकार हमारे बेड़े भी तशरीफ ले आए है, सरकार के कदम हमारे घर में भी आ जाए तो फिर हमारे घर में भी रोशनियां होंगी, हमारे घर में भी चरागा होंगी है। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के इस काफिले में मौजूद थे। हुजूर ने कमोबेश हजरत फरूक आजम के और हजरत उस्मान गनी के शहादत के अय्याम तक और वक्त तक ये जो खबर दी थी, ये कमोबेश 22, 24 या 30 साल पहले की खबर है, क्योंकि हजरत जनाबे फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को का विसाल जो है वो 12 हिजरी को है और सैयदना उस्मान गनी का 24 हिजरी को विसाल है। और हुजूर ने पहले ही ओहद पहाड़ को कह दिया था कि ऐ ओहद, तेरे ऊपर एक शहीद मौजूद है और उनके साथ दूसरा शहीद भी मौजूद है। इन शहीदों से मुराद एक सैयदना फरूक आजम की जात थी और एक हजरत सैयदना उस्मान गनी की जात थी। तो पता चला हमारे नबी आने वाले वक्त को अल्लाह की अता से जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या ऐसे काम होंगे और क्या क्या जनाबे वाला मुआमलात होंगे। सरकार अल्लाह की अता से, अल्लाह के बताए से इसको जानते हैं। कुरान 5वां पारा रब इरशाद फरमाते हैं अल्लामा का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब हमने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, हमने वो कुछ बतला दिया जो आप नहीं जानते थे। तो सरकार अल्लाह की अताअत से जानते थे, इसीलिए कुरान पाक में एक और मकाम पे रब इरशाद फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ऐ महबूब आप गैब बतलाने पे बखील नहीं। मतलब रब आपको जब इल्म अता फरमाता है तो आप गैब की खबरें सिर्फ अपने पास नहीं रखते, बल्कि बाज खबरें अपने सहाबा को और रहती दुनिया तक आप गैब की खबरें बता देते हैं। उन्हीं में से एक खबर ये भी थी कि ऐ उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा, खिलाफत अता फरमाएगा, और मुनाफिक लोग अगर वो खिलाफत की कमीज उतारना चाहे तो आपने नहीं उतारनी, बेशक अन करीब आप हमसे आकर मिलोगे। तो इससे पता चला सरकार आने वाले लम्हात को जानते थे। सरकार को ये पता था कि हजरत उस्मान गनी खलीफा बनेंगे और ये भी पता था मुनाफिक आपके खलीफा होने को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भी पता था कि आप इसी खिलाफत के माहौल में होंगे, खिलाफत की कमीज नहीं उतारेंगे। हुजूर ने ताकीद फरमा दी, हुक्म फरमा दिया खिलाफत की कमीज नहीं उतारेंगे तो आप शहीद हो जाओगे। शहीद होना तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खिलाफत की कमीज ना उतारना। हजरत मोहतरम, ये थी वो तमहीदी गुफ्तगू जो हजरत उस्मान गनी के हवाले से मैंने करनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैयदना उस्मान गनी ये तो वो है जब अभी इस्लाम नहीं लाते। आप फरमाते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की, आप अभी इस्लाम नहीं लाते। आप फरमाते हैं मैंने कभी बदकारी नहीं की, आप इस्लाम नहीं लाते अभी। आप फरमाते हैं मैंने कभी शराब नहीं पी। इतनी बा अखलाक, बा किरदार, बा हया और अच्छी सिफात वाले, और अभी उभरती नौजवान उम्र है, 24 साल की उम्र में आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो इसके बावजूद सारी जिंदगी इस्लाम की खातिर आपने वक्फ कर दी, सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में आपने गुजार दी। तो क्या वजह है कि मुनाफिक लोग आपके मुखालिफ हो गए? हजरात मोहतरम, कुछ बातें वो होती हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। कुछ लोग किसी के मनसब और मकाम से जेलस होकर, हासिल होकर उसके खिलाफ जनाबे वाला साजिश रचाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में ये बलवैये भी थे जो हजरत उस्मान गनी को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। अगर माजी करीब को आप देखते हैं और जो बुजुर्ग मौजूद हैं शायद ये समझते हों, हम तारीख पढ़कर बता रहे हैं, बुजुर्गों ने ये वाकया देखे हों। सैयद सदाम हुसैन जो इराक का बादशाह होकर गुजरा है और इसने अच्छे काम किए और अहले सुन्नत का ये एक बड़ा लीडर था। जब इसके इस्लाम के मुताबिक काम देखे लोगों ने, खसूसन अमेरिका ने, तो अमेरिका ने सदाम हुसैन को बदनाम करने के लिए ये इल्जाम लगाया कि इसने अपने मुल्क में मोहलिक, हलाक कर देने वाले हथियार बनाए हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, लिहाजा इस बंदे को कंट्रोल किया जाए और इसको जेल में डाला जाए।
اور اس بات کو ان لوگوں نے اتنا زیادہ شور کیا اور پھیلایا کہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنا شروع ہو جائے. تو ان لوگوں نے اتنا زیادہ اس جناب والا جھوٹ کو پھیلایا کہ وہاں کی جو آرمی تھی اس صدر صدام حسین کو جیل میں ڈال دیا. بالآخر وہیں عراق کی حکومت نے آرمی نے اس کو جناب والا پھانسی کے پھندے چڑھا دیا. حالانکہ اب تک ایجنسیاں ادارے اس کھوج میں موجود ہیں کیا عراق نے وہ ایٹمی پاور اختیار کی تھی, مہلک جو ہتھیار تھے وہ بنائے تھے. آج تک نہ امریکہ نہ نیٹو فوج اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور ان کا جرم ثابت کر سکا. وہ بندہ تو چلا گیا لیکن امریکہ کی یہ جو سازش تھی بعد میں جناب والا اس کی جو نقاب کشی تھی وہ ہو چکی. تو میں صرف سمجھانے کے لیے یہاں مثال دے رہا ہوں. سید صدام حسین جو عراق کا صدر ہے اس کو اسی کے لوگوں کے ذریعے پھانسی چڑھوایا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ نے سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو دیکھنا ہو تو آپ اس واقعے کو دیکھ لیں, پھر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو دیکھیں گے, آپ کو بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ جب لوگ حاسد ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنوں میں ہوں چاہے وہ بیگانوں میں ہوں, چاہے حقیقی منافق ہوں چاہے منافقوں کی چنگل میں آ کر ہوں, تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ انجام شہادت تک چلا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باحیا باوقار اور ایسے خلیفہ تھے کہ ان کو رب تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا. حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں جو فتوحات ہوئی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح کا فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا. آپ کو پتا ہے جب اسلام پھلتا پھولتا ہے تو بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں. تو ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا, اس نے مسلمانوں میں یہ بابل شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی یہ تو صرف اپنوں کو ہی نوازتے ہیں. دیکھیں فلاں علاقے میں گورنر انہی کا اپنا, فلاں علاقے میں گورنر انہی کا اپنا, فلاں علاقے میں عامل انہی کا اپنا. حالانکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں اگر تھوڑا سا اس طرف دلچسپی ہو تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود گورنر مقرر نہیں کیے تھے, بلکہ جو فاروق اعظم کے دور کے گورنر موجود تھے وہی ان کے دور میں موجود تھے. تو جو الزام حضرت عثمان غنی پر لگ رہا ہے وہ تو معاذ اللہ فاروق اعظم پر بھی لگایا جا سکتا ہے. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہی گورنر آپ بھی موجود ہے, بعض گورنر موجود رہے, تو یہ الزام تو معاذ اللہ مولا علی پر بھی ثابت ہوگا. حالانکہ یہ صرف الزام برائے الزام ہے, کسی کو بدنام کرنے کے لیے الزام تھا, ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اقربا پروری میں نہیں تھے, یہ اقرب پرور نہیں تھے, بلکہ یہ ہر ایک کو شریعت کے اور عدل و انصاف کے میزان میں رکھ کر دیکھا کرتے. جب یہ بات حضرت عثمان غنی تک پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نوازتے ہیں اور اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو جناب والا عہدے دیتے ہیں, منصب دیتے ہیں, اور انہوں نے مظالم شروع کر رکھے ہیں, سیدنا عثمان غنی کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے گورنروں کی طرف اپنے جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے جن کا ایک نام تھا, ان کو آپ نے مختلف خطوں کی طرف بھیجا اور جا کر وہاں کے معاملات گورنر اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے آپس میں تعلقات کیا ہیں, لوگ گورنروں کے بارے میں کیا جناب والا اپنے تاثرات رکھتے ہیں, آپ جا کر دیکھیں. جب یہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے منتخب کردہ لوگ اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ گئے جو غیر جانبدار ہو کر گئے, وہاں جا کر دیکھا لوگ گورنروں سے خوش ہیں, حضرت عثمان غنی سے خوش ہیں, اور گورنر اپنی رعایا سے خوش ہیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آ کر پیغام ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے. لیکن سازش تو سازش ہوتی ہے, وہ تو کبھی سوتی نہیں ہے, اگر وہ سوئے بھی صحیح تو اس کو جگانے والے موجود ہوتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ایک اور الزام لگا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ انہوں نے فلاں کو جو حضور نے اپنے جناب والا وطن سے, مدینہ پاک سے یا مکہ پاک سے در بدر کر دیا تھا, جلا وطن کر دیا, انہوں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے, بسا لیا ہے. حضرات محترم کہتے ہیں نا کہ جب رب تعالیٰ امتحان لینا چاہے تو ہوا بھی مخالف لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو رب کی طرف سے امتحان
مطلوب تھا. رب تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. یہاں لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ باتیں کر ڈالی جو تاریخ میں موجود نہیں تھی, جو حقیقت کے برعکس تھی. حضرات محترم پھر معاملہ یہاں تک آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ پاک میں موجود تھے, جو بلویے تھے, جو خارجی لوگ تھے, انہوں نے حج کا جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ باندھا اور زیادہ راہ اٹھایا, لوگوں کے سامنے شو یہ کیا اور واضح یہ کیا کہ ہم حج کے ارادے پہ جا رہے ہیں, بجائے مکہ جانے کے مدینہ آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی, ان کو مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا گیا. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن مسجد کے اندر, مسجد نبوی جو حضور علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اور جس کے اندر صحابہ کرام کا بڑا ایک کردار موجود تھا, اس کے اندر آپ کا داخلہ منع ہو گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش 40 دنوں تک آپ کے مکان عالی شان پر, خلافت قصر پر, اور وہ جو آپ کا ایک مختصر سا مکان تھا وہاں محصور کر دیا گیا. وہ جو خارجی لوگ تھے, بلویے لوگ تھے, جنہوں نے ایک سازش رچی ہوئی تھی, انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کے الزامات دہرانا شروع کر دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت امن پسند تھے اور آپ کا لقب تھا سفیر امن. مجھے یاد پڑ رہا ہے پچھلے سال ان ایام کے موقع پر میں نے اسی موضوع کو لیا تھا, سفیر امن سیدنا عثمان غنی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آپ شہادت کا موضوع سن رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار تھے, اللہ نے ان کو سخاوت دی تھی. حضور علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان فرمایا کہ یہاں کنویں کھارے ہیں اور یہاں یہودی بستے ہیں, مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. کون ہے جو یہاں پہ فلان جو مشہور و معروف میٹھا کنواں ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. حضرات محترم سیدنا عثمان غنی کی ذات تھی جنہوں نے اس کنویں کو بہت مہنگے داموں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. حضرات محترم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پر ایک دن چڑھے اور اپنے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ تھے, محاصرہ کیے ہوئے تھے, ان کو مخاطب کیا. فرمایا جب سرکار مکہ سے مدینہ آئے تھے اور یہاں کا پانی کھاری تھا, مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا نہیں تھا, سرکار نے اعلان کیا تھا, یہ عثمان غنی ہی تھا جس نے کنواں خریدا, مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آپ اس کنویں سے میرے لیے پانی موجود نہیں ہے, کیا اس سے مجھے نہیں ملے گا؟ کیا عثمان غنی کو آج کھاری پانی ملے گا؟ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک اور بات دہراتے ہیں, فرماتے ہیں جب ایک گرمیوں کا لشکر تھا, غزوہ تبوک, جس کے اندر سفر بھی زیادہ تھا, گرمیاں بھی تھی اور آگے مخالف بھی زیادہ تعداد میں تھے, ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. کیا تمہیں یاد ہے 950 اونٹ کس نے دیے تھے؟ عثمان غنی نے دیے تھے. کیا تمہیں یاد ہے 50 گھوڑے کس نے دیے تھے؟ عثمان غنی نے دیے تھے. کیا تمہیں یاد ہے 1000 سونے کے سکے کس نے دیے تھے؟ عثمان غنی نے دیے تھے. کیا آج تم وہ میری نیکی بھول گئے ہو؟ اور سرکار نے اس کے بدلے مجھے جنت عطا کی تھی, کنواں خریدا تھا, جنت عطا کی تھی, اور میں نے مسجد نبوی کو سرکار کے ہوتے ہوئے, سرکار کی محبت میں اور سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد نمازیوں کے لیے تنگ ہو چکی تھی, نمازی زیادہ تعداد میں ہوتے تھے, میں نے مسجد کو بڑا کر دیا اور قریب قریب کے مکان خرید کر مسجد میں شامل کر دیے. کیا تمہیں وہ نیکی بھول گئی ہے؟ سرکار نے اس کے بدلے مجھے جنت عطا کی تھی. کیا اب اس مسجد میں میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ کیا اس مسجد میں میرے لیے پابندی ہو جائے گی؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں دہرائی, دشمن مانتے بھی تھے, دشمن بھی بنے کھڑے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نعم, اللہ گواہ ہے یہ بات ایسی ہی ہے, اللہ گواہ ہے یہ بات ایسی ہی ہے. لیکن ان کو یہ حیا نہ آئی کہ جو سرکار کے دوہرے داماد ہیں, سرکار کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں, ان کو یہ حیا نہ آئی. حضور علیہ السلام نے جن کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی, ان کو یہ حیا نہ آئی کہ سرکار نے شہادت کی خبر تو دی ہے لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا نامینیٹ کر کے اس طرح کے منافق ہوں گے. تو کیا حضرت عثمان غنی ہمارے ہی ہاتھوں سے شہید ہوں گے؟
حضرات محترم، جب سازش ہوتی ہے، جب آگ لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ خشک لکڑیوں کے ساتھ جو گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی جل جایا کرتی ہیں۔ یہ سازش اتنی زیادہ پھیلائی گئی تھی کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف بھی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سارے معاملات میں معاذ اللہ ان کا کردار ہے۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عمار بن یاسر اور کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان بلبیوں کا اپنی طاقت کے مطابق مقابلہ کیا اور کچھ نہ کچھ پانی حضرت عثمان غنی تک اور کھانا پہنچاتے رہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو حضرت جناب عثمان غنی کے دروازے پہ بطور پہرا کھڑا کیا۔ جب آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بلوایا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کیسے حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب رب کی تقدیر غالب ہوتی ہے، جب فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر پہرے کام نہیں دیتے، پھر شجاعت کام نہیں دیتی۔ اور ایک بات اور بھی مزے کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بعض صحابہ کرام حاضر ہوتے، عرض کرتے اگر آپ ہمیں اجازت دیں، یہ بلویہ کیا چیز ہے، ہم نے تو بڑے بڑے سلطنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم ان کو بھی یہاں سے مار بگائیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے سرکار نے مجھے منع کیا ہے اور مجھے بھی حیا آتی ہے کہ سرکار کے شہر مدینہ منورہ میں لوگ جو ہے وہ خون سے لت پت ہو جائیں، ایک طرف صحابہ کرام ہوں تو ایک طرف منافقین ہوں، مجھے شرم آتی ہے سرکار کے مدینہ میں یہاں خون ریزی ہو، میں اپنی شہادت کو قبول کر لوں گا لیکن سرکار کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا۔ حضرات محترم، یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ بالآخر لوگ جو ہے وہ مکہ پاک میں حج کر رہے تھے اور حج کے ایام میں تھے اور حج کے ایام ختم ہو رہے تھے، ادھر سے یہ جو خارجی لوگ تھے، بلویے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت، اسلام کے تیسرے خلیفہ اور کامل الحیا والایمان اور ناشر قرآن، جامع قرآن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پلانیں بنا چکے تھے۔ ان کو لگا اگر اب ہم نے حضرت عثمان غنی پر حملہ نہ کیا اور اپنا ارادہ تمام نہ کر لیا تو لوگ حج سے واپس آئیں گے، مدینہ والے مدینہ کی طرف آئیں گے، اور جو دور سے آئے ہیں سرکار کے روضے پہ آئیں گے، لوگ ملام کریں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے اور لوگ ہو سکتا ہے بیچ میں آ جائیں۔ لہذا موقع اچھا ہے، 18 ذو الحج جمعہ کے دن غالباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات محترم، اس سارے واقعے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کتنا ہی مشکل ہو، آپ نے ایک کام کرنا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے محبت کا انداز چیک کیجیے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ روزے کے ساتھ بھی تھے اور قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے تھے۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، بیٹا بیمار ہوتا ہے، کبھی باپ بیمار ہوتا ہے، کبھی ہم خود بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن یقین کیجئے ہم باویلا کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس رب کی طرف سے جو ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے رب کی طرف سے دیا ہوا جو قرآن ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، نہ ہم خاموشی سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ باویلا کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی، مشکل وقت جتنا بھی آ جائے آپ نے صبر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے جتنی زیادہ نیکیاں کی ہیں اور جتنا رب کو آپ نے راضی کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پر جب مشکل آئے، آپ پر کبھی پریشانی آئے تو آپ کی وہ نیکیاں ہر وقت آپ کے کام آ جائیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپنی نیکیاں گنوا بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتلا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس وقت آپ نے بھی یہی کہنا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ پھر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ نے اپنی نیکی کی ہے، آپ نے اپنا کام کیا ہے، لوگوں نے اپنا کام کیا ہے، آپ نے اپنی اللہ کے رضا کے لیے کوئی نیکی کی ہے اور لوگوں نے آپ کی ٹانگیں گھسیٹی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، میں بطور والد، بطور ٹیچر، بطور استاد سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں،
کہ بعض دفعہ استاد بڑے خلوص سے پڑھاتا ہے اور شاگرد ہوتا ہے وہ اس نیکی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بعض دفعہ باپ نے اچھا پڑھایا ہوتا ہے لیکن وہ بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے تو اپنے لیے پڑھایا تھا. بعض دفعہ ایک مرشد ہوتا ہے وہ ہدایت کا راستہ لگا رہا ہوتا ہے اور یہ مرید کہتا ہے مجھے تو اپنے مرشد سے کچھ ملا ہی نہیں ہے, میں بیعت توڑتا ہوں, یہاں تو فیضان موجود ہی نہیں ہے. تو یاد رکھو اے ٹیچر, اے استاد, اے صاحب منصب, اے جناب مرشد, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا کام ہے اپنا کام آپ کرتے جاؤ. لوگ مان جائیں تو سبحان اللہ, نہ مانے تو آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے, آپ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, رب نے اس کا صلہ ضرور دینا ہے. اللہ پاک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا صدقہ ہمیں حضور کے شہر مدینہ میں شہادت عطا فرمائے. آخری بات یہ شہادت کی بات ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت عثمان غنی پر مشکل وقت ہے, انہوں نے پیغام کہلا بھیجا اور خود بھی یہ مکہ پاک میں حاضر ہوئے. جب گورنروں کا اجلاس ہوا انہوں نے عرض کی حضور آپ کے لوگ بہت زیادہ مخالف ہو چکے ہیں, آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ ملک شام کی طرف چلیں, آپ کی سیکورٹی بھی ہوگی, حفاظت بھی ہوگی, یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہم آپ کو آپ کی طرف مدینہ پاک میں فوجیوں کا دستہ بھیجتے ہیں جو آپ کی نگہبانی کریں گے. حضرت عثمان غنی نے بڑا پیارا جواب دیا اور عشق والا جواب ہے, فرمایا مجھ پر کچھ کا کچھ ہو جائے, میری جان جاتی ہے تو چلی جائے, میں سرکار کے روضے اور مدینے کو نہیں چھوڑوں گا. حضرات محترم یہ حضرت عثمان غنی کی مدینہ پاک سے محبت تھی, حضور سے محبت تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام شہادت عطا فرمایا. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جہاں شہادت کا ذکر ہوگا تو ان اوراق میں اور ان ہسٹریوں میں حضرت عثمان غنی کا سر فہرست نام آئے گا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن مدینہ میں خون خرابہ نہ ہونے دیا اور مدینہ پاک میں حضور کے شہر کی بے ادبی برداشت نہ کی. حضرات محترم آج ہمیں بھی چاہیے جب ہم مدینہ پاک میں جائیں آواز اونچی نہ ہو, ہم جب مدینہ پاک میں جائیں تو حضور کے در پہ جائیں تو پھر حضور کے روضے کو پیٹ نہ کریں بلکہ سلام کرنے جائیں تو آواز دھیمی ہو, واپس آئیں تو پھر پیٹ حضور کے روضے کو کر کے نہیں بلکہ آپ حضور کے روضے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے واپس آئیں تاکہ بروز قیامت بھی حضور کو پیٹ نہ ہو بلکہ جہاں سرکار ہوں ہمارا چہرہ اسی طرف ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.